السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ اور جو شخص ہدایت کے راستے کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا خود اس نے رخ کیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 115 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جو آیت پڑھی گئی اور ترجمہ جو پیش کیا گیا وہ بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے، جو بالکل اوتھینٹک تفسیر ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پورے غور و فکر کے ساتھ سن لیجیے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو آدمی ہدایت کے راستے کو واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، یہ جو حکم ہے اور اس آیت کریمہ جی میں جو خطاب ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور ان میں مسلمان بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان الگ ہیں، دوسروں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آیت کریمہ کا جو خطاب ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو انسان یا جو بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی میں جا پڑے گا۔ زندگی کا طریقہ صرف کپڑا پہننا نہیں ہے اور زندگی کا طریقہ صرف عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا طریقہ ہول اینڈ سول، عبادت کرنا بھی زندگی کا طریقہ ہے، اپنے عقیدے کو اچھا بنانا، رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حساب سے بنانا، یہ بھی طریقہ زندگی ہے، اور اپنے زندگی کے معاملات کو صحیح کرنا، یہ بھی طریقہ زندگی ہے، اور جو کچھ ہم پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ سب طریقہ زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آدمی کو سیدھا راستہ معلوم ہو جائے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جو عقیدے کا راستہ ہے یہ سیدھا ہے، یہ جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے وہ سیدھا ہے، یہ لین دین کا جو طریقہ ہے وہ سیدھا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنا جو طریقہ ہے بالکل سیدھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا۔ اب رسول کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، مستوی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اس کا جو راستہ ہے وہ رسول کی مخالفت کا راستہ ہے، اس کا جو راستہ ہے وہ رسول کی مخالفت کا راستہ ہے۔ اسی مثال پر آپ سب چیز کو لے لیجیے، عبادت کا معاملہ بھی لے لیجیے۔ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس طرح سے عبادت کرنا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کا دیکھا دیکھی عبادت کرتا ہے، وہ رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، وہ رسول کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو آدمی رسول کی مخالفت کرے گا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جس قدر مخالفت کرے گا گمراہی اسی قدر بڑھے گی۔ اور یہ مخالفت جو ہے نا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آدمی شرکیہ عقیدہ اور جو اعمال ہوتا ہے اس کو اپنا لے، شرکیہ عقیدے کو اپنا لے، شرکیہ اعمال کو اپنا لے۔ اب کیا ہے کہ بچے کو ٹیکا لگا دیں گے نا تو نظر نہ لگے گا، دیکھتے ہیں نا سماج معاشرے میں، یہاں پر کالا دھاگا باندھ لیں گے تو ہر پریشانی سے بچ جائیں گے، گلے میں اتنا سارا گچھا کا جو ہے تعویذ لٹکا لیں گے تو ہر بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ شرکیہ جو ہے عقیدہ اور عمل دونوں ہے، عمل بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے۔
شرکیہ عقیدہ اور اعمال کو اپنا لے. ایک صورت یہ بھی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دے اور بدعت میں جانا شروع کر دے. تیسری صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت نہ مانے. چوتھی صورت یہ ہے کہ نبی کو ماننے کا تو زبان سے دعویٰ کرے لیکن کرے وہی جو ان کا مسلک کہتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہے کہ نہیں نبی کو تو ہم مانتے ہیں بھائی, ہم کو مسلمان ہیں, نبی کو مانتے ہیں, لیکن کرے وہی جو ان کا مسلک ہے. اور آپ ان سے پوچھے تو کہ نہیں میرا مسلک یہی کہتا ہے, بھائی ہم یہی کریں گے. ایسے لوگ اس روئے زمین پر موجود ہیں اور پورا موجود ہیں. محترم سامعین اکرام, نبی کے سنت کو حجت نہ مانے یا نبی کو تو مانے لیکن کرے وہی جو ان کا اپنا مسلک کہے, جو ان کے اکابرین کہیں. اور اسی طرح سے ایسے عقیدے اور خرافات کو اپنی زندگی میں شامل کریں, ایسے اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کریں جس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے. یہ تمام کی تمام جو صورتیں ہیں وہ رسول کی مخالفت ہے. رسول کی اتباع یہ ہے کہ جب رسول کی بات آ گئی بس مان لیا. یہ ساری باتیں ہم لوگ نہیں کہتے ہیں, یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے. یہ ساری باتیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جو آدمی ہدایت کے رستے کے واضح ہو جانے کے باوجود رسول کی مخالفت کرے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والے کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے کو اختیار کرے. یہ جو ایمان والے ہیں نا, اگر ایمان والا کہا جائے قرآن میں تو اس سے کون مراد ہوں گے؟ اگر ایمان والا کہا جائے گا تو اس سے سب سے پہلے صحابہ کرام ہی مراد ہوں گے, دوسرے مراد نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ قرآن کب نازل ہو رہا تھا؟ نبی کے زمانے میں نازل ہو رہا تھا. اور نبی کے زمانے میں ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ایمان والے سے مراد صحابہ کرام ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ جو اختیار کرے گا نا, بس وہی تک حجت ہے. اس کے بعد کچھ بھی حجت نہیں ہے. اس کے بعد کوئی امام حجت نہیں ہے. اس کے بعد کوئی تابعی حجت نہیں ہے. کوئی تبع تابعین حجت نہیں ہے. کوئی امام حجت نہیں ہے. کوئی محدث حجت نہیں ہے. کوئی محدث دلیل نہیں ہے. کوئی امام دلیل نہیں ہے. دلیل اگر ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب کے سب حجت ہیں. معزز سامعین کرام, ہم یہاں پر بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو آدمی ایمان والے کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے, اس کا مطلب جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہ اگر کسی مسئلے میں پوری امت کا اجماع ہو جائے, پوری امت اتفاق کر لے, یا کسی بھی مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفق ہو جائیں تو وہ شرعی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. جیسے قرآن دلیل ہے, حدیث دلیل ہے, اسی طرح سے وہ اجماع جو امت کا اجماع ہوگا وہ بھی دلیل ہوگا. لیکن اس سلسلے میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات, اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اتفاق ہو جائے, صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو وہ بغیر کسی اختلاف کے بالکل حجت ہے. تمام کے تمام علماء کرام کے پاس, جتنے بھی علماء کرام دنیا میں کسی بھی مسلک سے متفق ہوں, کسی بھی مسلک کو ماننے والے ہوں, تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا وہ قابل حجت ہے. لیکن صحابہ کرام کے بعد کے زمانے میں, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ, محدثین کا زمانہ, ابھی ہمارا زمانہ, اس زمانے میں اگر کوئی اجماع ثابت ہو تو وہ حجت نہیں ہوگا. اس پر اختلاف ہے علماء کرام کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حجت ہوگا, لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہوگا. اب یہاں پر دوسری بات جو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کسی چیز کے اوپر اجماع ہو گیا, کسی مسئلے پر اتفاق ہو گیا تو اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا علاقہ بھی محدود تھا اور ان کا زمانہ بھی محدود. صحابہ کرام کا زمانہ تو محدود تھا نا, 100 سالوں کے بعد وہ زمانہ نہیں رہا, بس 100 سالوں کا زمانہ ہے. لیکن اس کے بعد والا جو زمانہ ہے وہ بالکل لامحدود ہے, سراؤنڈنگ کے اعتبار سے بھی لامحدود ہے, کیونکہ پوری دنیا میں علماء کرام پھیل چکے ہیں. دنیا کے ہر خطے میں علماء کرام ہیں, لیکن صحابہ کرام دنیا کے ہر خطے میں نہیں تھے. دنیا کے ہر خطے میں علماء کرام ہے اور زمانہ چلا آ رہا ہے. لہذا صحابہ کرام کا اگر کسی بات کے اوپر اتفاق ہو جائے, اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہے.
لیکن بعد کے زمانے میں امت کا اجماع ہونا یہ بہت مشکل بات ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد کے زمانے میں جو اجماع اور اتفاق کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تقلید پر اجماع ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید کرنے پر اجماع ہے، بالکل بیکار بات۔ اس طرح کے جتنے بھی اجماع کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں نا، جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ اجماع ہے ہی نہیں، چند لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں کرنا چاہیے، چند لوگوں نے کہا، بس اسی کو اجماع مان لیا گیا۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کسی مسئلہ پر علماء کرام کا اتفاق ہوا، صحابہ کا اتفاق ہوا، یہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے، اسی لیے یہ حجت ہے۔ لیکن بعد کے زمانے میں تمام علماء کا ایک بات پر متفق ہو جانا، تمام امت کا ایک بات پر متفق ہو جانا، یہ بہت ہی محال بات ہے۔ اور جتنے بھی جن مسئلوں میں اجماع کا دعویٰ کیا گیا، جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اجماع ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر صحیح بات یہ ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے مراد یہاں پر صحابہ کرام ہے، یعنی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف اس نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، اب وہ اپنے آپ کو کر لیا کہ ہم اسی راستے پر چلیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیں گے، ہم اس کو پھر سیدھے راستے پر نہیں لائیں گے۔ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، اس کے بعد بھی وہ کہے کہ نہیں ہم اسی راستے پر چلیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس راستے پر چلے گا ہم اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر بعد میں کیا کریں گے، اس کو جہنم کے اندر چھوڑ دیں گے، وہ سات مسیرہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول کی جو مخالفت ہے نہ صرف یہ کہ گمراہی ہے، بلکہ یہ دین سے خروج کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس پر جہنم کی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ